نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کچھ مصروفیات اور کچھ سفر کی وجہ سے کافی دنوں کے بعد ہم نے دوبارہ ویلاگ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایک تو رمضان المبارک تھا، پھر رمضان المبارک کے بعد کچھ میرا سفر دائیں بائیں شروع ہو گئے تھے، اور پھر کچھ ایسی مصروفیات تھی کہ اس دوران یہ ویلاگ والا سسٹم ہو نہیں سکتا تھا۔ آج سے انشاءاللہ العزیز اب دوبارہ ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ العزیز پرانی طرز کے اوپر ہی بہت سارے چیزوں سے جس طرح آپ مستفیض ہوتے تھے، آج سے انشاءاللہ العزیز دوبارہ ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اور جو آن لائن علاج ہمارا چلتا تھا ہفتے میں ایک دن، اس کی بھی انشاءاللہ العزیز بھرپور کوشش کی جائے گی کہ ہفتے میں 1 یا 2 دن آن لائن علاج دوبارہ شروع کیا جائے۔ دیکھیں، آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ ہے سورہ اخلاص، جو میں نے پڑھی بھی ہے۔ عامل کے لیے اور ہر مرد عورت کے لیے سورہ اخلاص ایک بہت پرتاثیر چیز ہے اور ایک طاقتور چیز ہے۔ میں نے جتنے بھی سورہ اخلاص کے عامل دیکھے ہیں، جنہوں نے مسلسل سورہ اخلاص کے ساتھ دوستی لگائی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہ مایوس نہیں دیکھے، ناکام نہیں دیکھے، اور ان کو میں نے عامل دیکھے ہیں کہ جو صرف سورہ اخلاص سے ہی لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اس سے آگے ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی برکت سے مسلسل ان کا برہم رکھ رہے، مسلسل برہم رکھ رہے۔ اور ایسے حضرات بھی ہیں جو سورہ اخلاص کی برکت سے روزانہ کی بنیاد پہ 100 یا 70-80، بعض دفعہ 100 سے بھی ابو مریض دیکھتے ہیں، کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر رزق ہے اور تسخیر ہے، اور تھوڑی سی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہم نے بھی کچھ تسخیر کے عمل اپنے ویلاگوں کے اندر بتائے تھے۔ بعض حضرات کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ ہمارا عمل فوراً کھل جائے۔ میں نے اس کے اوپر ایک پورا ویلاگ بنایا تھا کہ کچھ مزاج ثقیل ہوتے ہیں، کچھ لطیف ہوتے ہیں۔ کسی کی پرواز کی وقت پورا ہوتا ہے تو وہ جلدی پرواز شروع ہو جاتی ہے، اور کسی کا وقت پورا نہیں ہوتا تو اس کی پرواز رکتی ہے، اور وہ وقت کے پہ جا کے اس کی پرواز نے چلنا ہوتا ہے، لیکن وسیلہ اس کا عمل ہی ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عروج دینا ہے 2025 میں، لیکن 25 کے اوپر بھی سبب دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے وہ اسباب اختیار کیے ہیں جس کے اوپر اس کو عروج ملنا ہے۔ تو اگر وہ اسباب اختیار نہیں کیے، کیوں کہ اب اس کا عروج اور اس کا تمام نظام اللہ تعالیٰ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اگر یہ سبب اختیار کرے گا تو 25 پہ عروج اس کو ملنا شروع ہو جائے، لیکن سبب نہیں اختیار کیا تو 25 سے پھر ڈیلے ہو سکتے۔ تو اس لیے جو عمل آج بتا رہا ہوں اور پیچھے جتنے بھی اعمال بتائیں، آپ عمل کو، جس عمل کو بھی شروع کر دیں، اس کو مسلسل کچھ عرصہ رکھیں، اور جب بھی کوئی عمل کامیابی کی طرف جانا شروع ہو جائے اور یا عمل آپ کا کامیاب نہیں ہو رہا، تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ آپ کوئی ایسی غلطی یا ایسا کوئی نقص تو نہیں آپ کے اندر، یا آپ کی جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں ماحول ہے، وہاں کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ہزاروں عمل کرنے کے باوجود بھی آپ زیرو پہ ہیں۔ اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک حکیم صاحب ہیں، میں مثال دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کام چلا، ابتدا میں بڑی رش پڑ گئی، اور چلتے چلتے ان کا کام رک گیا۔ اب کام اتنا رکا کہ وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے ہیں۔ ان کے اندر قابلیت بھی ہے،
نسخے بھی جانتے ہیں، نبض بھی جانتے ہیں، تشخیص بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری مہارت ہونے کے باوجود بندہ ہی نہیں آتا جس کے اوپر وہ اپنی پریکٹس چلا سکے۔ تو جب کہ ابتدا میں ان کے پاس رش تھا، ان کے پاس فرصت نہیں تھی، کھانا نہیں کھا سکتے تھے اپنے وقت کے اوپر، اتنی ان کو یعنی بیزی رکھا ہوا تھا، تو یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہوگی، کچھ ناشکری کے کلمات نکلے ہوئے ہوں گے۔ بعض دفعہ رش کے اندر انسان کسی مریض کو، کسی آئے ہوئے بندے کو دھتکار دیتا ہے، سخت الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، اور وہ وقت اچھا نہیں ہوتا، وہی لفظ اس بندے پہ پڑتے ہیں، اس نحوست کی وجہ سے اس کا کام ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کسی حاسد کی نظر اس پہ پڑ سکتی ہے، کوئی جادوگر اس کو ٹکر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو جادوگر نے باندھا ہوتا ہے، لیکن حکیم صاحب کے پاس گیا، انہوں نے اس کا علاج کیا، ساتھ ہی کچھ عمل بتا دیا، کچھ اللہ کا نام کلام بتا دیا۔ اب دونوں چیزیں جب ساتھ جڑیں، اس بندے کو اللہ نے شفا دے دی، تو اب اس کے اوپر جو گندے اثرات تھے یہ کنورٹ ہو سکتے ہیں، یہ واپس پلٹ سکتے ہیں اس عامل کے اوپر، اس بندے، اس حکیم کے اوپر۔ اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ علاقے کے اندر بھی کچھ حاسدین ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پہ عمل پھینکتے ہیں، اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ بھی بندے کی، اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ مجبور لوگ آتے ہیں، رش کے دوران انسان ذرا مستی میں بھی ہوتا ہے، تو وہاں کچھ بھی انسان سے گڑبڑ ہو سکتی ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہیں، بچیاں ہیں، تو وہاں کوئی نقص ہو جاتے ہیں۔ ان نقصوں کا اثر اس وقت تو نہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد انسان کی زندگی پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان مختلف وظائف پہ زور لگاتا ہے اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ تسخیر خلائق کے عمل کرتا ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اپنی طرف نہیں دیکھتا۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے کام پہ دیکھنا چاہیے۔ پھر بعض دفعہ جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں آپ جتنی مرضی تسخیر پڑھ لیں، کہ وہاں اس علاقے میں آپ کو شہرت حاصل ہی نہیں ہونی، اس شہر میں آپ نے اٹھنا ہی نہیں ہے، آپ کا نصیب، آپ کی شہرت، آپ کی تسخیر کسی اور شہر، کسی اور جگہ پڑی ہوتی ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو تب بھی آپ کا کام نہیں چلے گا۔ تو یہ انسان کو عقلی طور پہ سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے پھر انسان کو تسخیر خلائق شروع کرنی چاہیے، پھر عروج ملنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائیاں کرتے۔ تو اسی طرح آج کا جو میرا وظیفہ ہے، جادو ہو، جنات ہو، نظر بد ہو، تسخیر خلائق ہو، اسی طریقے سے محبت کے، یعنی میاں بیوی کے نفرت کے، یعنی جو عمل پیدا ہو جاتے ہیں، آپس کے اندر گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے جادو جنات کی وجہ سے ہوں، کسی بھی وجہ سے، تو سورہ اخلاص یہ لاجواب چیز ہے۔ سورہ اخلاص کا بیسک جو عمل ہے، یہ 40 دن تک انسان کو تھوڑی سی مشقت کر کے اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ سورہ اخلاص کا جو عمل ہے وہ ہے 1001 دفعہ 40 دن تک عشاء کے بعد ایک ہی مقام پہ رہ کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک جگہ ایک وقت متعین کر کے 41 دن تک 1001 دفعہ پڑھے گا، اور اس کے بعد اپنی تعداد خود طے کر لے، 300 رکھنی ہے یا 1000 چلتے پھرتے رکھ لے، یا تعداد کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح کچھ عاملین نے 1001 کی تعداد کا چلہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹارگٹ بنا لیا کہ اب ہم اسی صورت کو 10 لاکھ 50 لاکھ کروڑ دفعہ پڑھیں گے، تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک تعداد کو رکھ لیتے ہیں، گرمی، سردی، عرض، مرض، جو بھی معاملات ہوں وہ اس تعداد کو کم نہیں ہونے دیتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ اس کو 3125 دفعہ پڑھتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں نے 1 کروڑ دفعہ پڑھ، تو وہ 2 4 6 5 سالوں کے اندر 1 کروڑ دفعہ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر کچھ حالات بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو ایک چیز سے نوازا جائے گا تو پہلے آپ کو آزمائش سے گزارا جائے گا، پھر جب آپ آزمائش میں ہوں گے تو تھوڑا صبر کریں گے، صدقے کا اہتمام کریں گے تو آپ نکل جائیں۔ دوسری بات، جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ عاملین اور حکماء یا دیگر بھی جو حضرات ہیں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے اندر کچھ مواقع عطا کرتے ہیں
جن کو وہ ضائع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی کو آج سے 5 سال 7 سال 10 سال پہلے جن چیزوں پہ اللہ نے عروج ترقی دی تھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ اس وقت اچھا دور تھا، اچھا وقت تھا. ٹھیک ہے. مہنگائی اس طرح کی نہیں تھی. تو آج ایک آدمی کو عروج ملتا ہے تو کیونکہ مہنگائی کے ہر طرف طوفان ہے تو وہ بہت ساری چیزیں مینیج نہیں کر سکتا جو آج سے 10 سال پہلے کر سکتا تھا. تو انسان کو تھوڑا صبر سے چلنا چاہیے. وہ اس صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور وظائف انسان کو یعنی کامیابی کی طرف گامزن کر دیتے. تو سورہ اخلاص کا جو بہترین نایاب عمل ہے کہ آپ پہلے اس کو 1001 دفعہ پڑھیں 40 دن تک. اس کے بعد اپنی تعداد خود مقرر کر لیں، وہ تعداد ساری زندگی رکھیں. اب اس عمل کو آپ جس کام میں بھی استعمال کریں گے، جادو کے مسئلے میں، جنات کے مسئلے میں، نظر بد کے مسئلے میں، محبت کے مسئلے میں، جس چیز پہ بھی آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں مسئلہ ہے، آپ روزانہ 313 دفعہ اسی عمل کو پڑھیں. 7 مساجد کا پانی لے لیں. اس پانی کو ایک مٹی کے برتن میں لا کے پہلے آپ نے چلہ کرنا ہے، پھر میں عمل بتا رہا ہوں. چلہ کرنے کے بعد 7 مساجد کا پانی لیں، اس کو ایک برتن میں لائیں، مٹی کے برتن میں ڈالیں. پانی آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق لینی، یعنی ہر مسجد سے 2 گلاس لیں. مٹی کے برتن میں لا کے اس کو آپ گھر میں پانی ہوتا ہے استعمال پینے کا وہ بھی اس میں شامل کریں. مٹی کا برتن ذرا بڑا لے لیں، بے شک کیا کہتے ہیں گڑا لے لیں. ٹھیک ہے. اس میں ڈال کے اب سامنے رکھ کے 313 دفعہ جو ہے نا 7 دن 11 دن 21 دن تک عمل پڑھتے رہیں. پانی پہ دم کریں. اب وہ پانی گھر میں چھینٹے بھی ماریں چاروں کونوں کے اندر. پانی کا یعنی کھانے میں، پکانے میں اور پانی کے استعمال میں، یعنی پانی پینا بھی ہے، اسی سے آٹا گوندنا ہے، سالن بنانی ہے، چائے بنانی، اسی پانی کو استعمال کر. اس میں اور پانی ملاتے رہیں اور روزانہ پڑھائی کر کے اس میں آپ دم کرتے رہیں. آپ 21 دن کے بعد دیکھ لیں آپ کے گھر کے حالات سیدھے ہو جائیں گے. آپ کی دکان نہیں چل رہی، گھر کے مسائل اور دکان کے مسائل ایک جیسے ہیں اور آپ بہت سارے علاج کر چکے ہیں، نہیں فائدہ ہو رہا. آپ صرف یہ کام شروع کر دیں. چند ہی دنوں کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں ماحول میں یعنی تنگ دستی، مسائل، مشکلات سے آپ نکلنا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے ایک آدمی حکیم ہے، عامل ہے یا دکاندار ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میرے پاس رش رہے، میرے پاس آمد و رفت زیادہ رہے. میری روزانے کی جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے میری سیل کی یعنی دگنی ہو، بڑھے. تو وہ روزانہ ایک تعداد مقرر کر کے تو وہ اپنی توجہ اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھے. اس کی سیل میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، وہ دن بدن اوپر جانا شروع ہو جائے گا. یہی سورہ اخلاص لکھ کے آپ کے گھر میں مسائل ہیں، اس کو آپ کوٹنگ کرا لیں یا فریم بنا لیں، اچھے طریقے سے اس کو خوبصورت لکھ کے اپنے دروازے کے اوپر اندر کی طرف، باہر کی طرف نہیں اندر کی طرف اس کو لٹکا دیں. جہاں آپ نے دکان رکھی ہوئی ہے وہاں آپ اس کو لٹکا دیں، رکھ دیں. انشاءاللہ العزیز اس کی برکات آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ میں نے آپ سے کہا سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب تاثیر رکھی ہے. یہ تو روزی روٹی اور معاش انسان کی طرف اس طرح منتقل کرتا ہے جس طرح بارش یعنی برسنا شروع ہو جائے تو کوئی بھی علاقہ جب بارش برستی ہے تو ہر علاقے پہ برستی ہے. ہر زمین جو بنجر ہوتی ہے وہ زرخیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. سخت سے سخت زمین بھی ڈھیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرے جتنا بھی گرد ہوتا ہے ماحولیات میں جتنی بھی خرابی ہوتی، جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ صاف ہونا شروع. ایسے ہی جب انسان سورہ اخلاص شروع کرتا ہے تو اس کے ماحول کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر، اس کے گھر کاروبار کے اوپر جو نحوستیں پڑی ہوتی ہیں وہ ساری ٹوٹنا شروع ہو جاتی. سورہ اخلاص ایک لاجواب اور بہترین عمل ہے. بس پہلے آپ جو طریقہ میں نے بتایا وہ کر لیں، اس کے بعد آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیں. انشاءاللہ العزیز آپ سکھ ہی سکھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.